الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين إذا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم أجمعين. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھیں. آپ کی سماعت پر چند منٹ کی زحمت انتہائی مختصر انداز میں میں اس آیت کریمہ کی تشریح آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. خالق اکبر اپنی کتاب فرقان مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پوری کائنات کو امام کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کا کلام برحق سچا منتخب کردہ کلام. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے پوری کائنات کو امام کی ضرورت ہے لیکن امام کو کائنات کی ضرورت نہیں. امام کائنات کا محتاج نہیں ہوتا، کائنات امام کی محتاج ہوتی ہے. تلاش کرنا ہے امام مبین ہے کیا. رحمت للعالمین کی کچہری تھی، بڑے اصحابی پہلے اور دوسرے اصحابی قریب بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. نام میں نے نہیں لینا، آپ سمجھدار بہت ہیں. پہلے اصحاب نے کہا تمہیں پتہ ہے امام مبین سے مراد کون ہے؟ دوسرے نے جواب میں کہا میرے پیارے بڑے بھائی امام مبین سے مراد ہے پرانے نبی جو گزر گئے. تم جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے امام مبین کا؟ پہلے نے کہا کہ نہیں، امام مبین سے مراد پرانے نبی نہیں بلکہ امام مبین سے مراد ہے تورات، زبور، انجیل یا پھر قرآن. یہی گفتگو سن رہے تھے رحمت للعالمین. محمد مصطفیٰ قریب آئے، پوچھا کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ دونوں صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ امام مبین تلاش کر رہے تھے. رسول نے پوچھا جب بھی کوئی مشکل آئے تو میرے پاس آیا کرو. خود سے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. کہنے لگے کیا کہا ہے اس نے؟ کہنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں فکرہ ذہنوں پہ رہے. کہنے لگے میرے خیال میں امام مبین سے مراد ہیں گزرے ہوئے نبی. دوسرے نے کہا ہے میرے خیال میں امام مبین سے مراد ہیں تورات، زبور، انجیل یا پھر قرآن. محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ جلال آیا، دیکھ کے کہتے ہیں میری بات یاد رکھنا، دین تمہارے خیال کا نام نہیں ہوتا. سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. دین تمہارے خیال کا نام نہیں، دین وہ ہے جو میں کہہ دوں علی کر دے. لیکن مسلمان بڑا سخت مزاج، اللہ کے سامنے مقابلہ کرنے لگ گیا. اللہ نے کہا انی جاعل للناس اماما، امام بنانا میرا کام ہے. پھر خالق نے فرمایا خلیفہ بنانا بھی میرا کام ہے. لیکن مسلمان نے دونوں کام خود سے شروع کر دیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو با اختیار ہے، تجھے طاقت دی ہے تو بنا لے. انسان نے کہا جی میں سورج بناؤں گا. اللہ نے کہا بنا لے. انسان نے کہا میں چاند بناؤں گا. اللہ نے کہا بنا لے. انسان نے کہا جی میں انسان بنا لوں گا. اللہ نے کہا بنا لے. انسان نے کہا میں آنکھیں بنا لوں گا. رب العزت کی آواز آئی تو بنا لے. انسان نے کہا میں کان بنا لوں گا. اللہ نے کہا بنا لے. انسان نے کہا میں ہاتھ بنا لوں گا. اللہ نے کہا بنا لے. انسان نے کہا میں قدم بنا لوں گا. اللہ نے کہا بنا لے. لیکن یاد رکھنا تو سورج بنائے گا روشنی نہیں ہوگی، تو چاند بنائے گا دمک نہیں ہوگی، تو ستارے بنائے گا چمک نہیں ہوگی، تو انسان بنائے گا انسانیت نہیں ہوگی، تو کان بنائے گا
سماعت نہ ہوگی، تو زبان بنائے گا نطق نہ ہوگا، تو پاؤں بنائے گا لیکن چال نہ ہوگی، تو ہاتھ بنائے گا حرکت نہ ہوگی، یاد رکھنا تو امام بنائے گا لیکن ہدایت نہیں ہوگی۔ سلامت رکھے مولا، آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میرا، آپ سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا آپ نے استقبال کیا ہے۔ علی کا ذکر سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، کیونکہ مومن کی معراج علی کا نام ہے۔ امام بناؤ گے لیکن ہدایت نہ ہوگی۔ ہم نے امام اسے بنایا ہے جس کا پوری کائنات پہ اختیار ہے، پوری کائنات پہ کنٹرول ہو جس کا، ہم نے امام اسے بنایا۔ ہم نے خود بھی نہیں بنایا، ہمیں بنایا ملا، اور ہمارے امام کا تعلق زمین سے نہیں آسمان سے ہے۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ زمین اور آسمان کا فرق بتلائیں۔ علی فرماتے ہیں میں زمین سے وہاں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ بندے نے کہا یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا 7 آسمان ہیں، پہلے آسمان کا نام ہے فیلون، دوسرے آسمان کا نام ہے ماؤن، تیسرے آسمان کا نام ہے سبا مبنیہ، چوتھے آسمان کا نام ہے فیلون، 5ویں آسمان کا نام ہے آروس، 7ویں آسمان کا نام ہے حجاب۔ پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں آتا ہے حجاب العصمت، پھر حجاب الکبریا، پھر حجاب الامجد، پھر حجاب الغفار، پھر حجاب الرحیم، پھر حجاب الرحمان، پھر حجاب البارے، پھر حجاب الکبریا، پھر عرش، پھر معلی، پھر اللہ۔ انہوں نے اجازت دی جی وقت بڑا، انہوں نے کہا جی لمبا پڑے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے پورا ٹائم دے دیا۔ اللہ اکبر جی ٹھیک۔ علی فرماتا ہے میں وہاں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ بندے نے کہا یا علی اس میں راز کیا ہے؟ علی نے فرمایا میں جب یہاں سے ہوں ہی نہیں، میں تو ہوں ہی وہاں کا۔ بندہ جہاں کا ہو وہاں کا راستہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے امام اس سے لیا، ہم نے امام خود نہیں بنایا، ہم کسی کو پکڑ کے امام نہیں بناتے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، کوئی سنی بیٹھے ہیں کوئی شیعہ بیٹھے، ہمارے لیے واجب الاحترام، آپ ہمارے نہیں سخی حسین بادشاہ کے مہمان ہیں، ہم دل دکھانے والے نہیں، لیکن بات بتلانا ہمارا حق ہے، مقصد بتلانا ہمارا حق ہے۔ ہم اپنی مسجد میں پیش نماز کو بھی امام نہیں کہتے، کیونکہ امام کا مطلب ہوتا ہے راستہ، امام کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ دیکھیں میں بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، میں مثال دیتا چلوں، ایک فٹا جو ہوتا ہے، فٹا پیمانہ، امام عربی میں فٹے کو کہتے ہیں، پیمانے کو کہتے ہیں، اس میں 12 انچ ہے۔ یہ ہم نے نہیں بنائے، پوری کائنات ناپنے کے لیے بھی تمہیں امام کی ضرورت ہے، امام کے بغیر کائنات بھی نہیں ناپ سکتے۔ میں علی المرتضیٰ کی شان بیان کرنے لگا ہوں، صرف ایک بات میں نے امام کی بتلانی ہے، امام کا اختیار، امام وہ ہو جس کا کائنات پہ اختیار ہو، جس کی کائنات پہ حکومت ہو۔ دوسری بات، وہ امام ہو جسے ہم ہر جگہ بیان کر سکیں، جہاں ہمارا دل چاہے ہم علی علی کر سکیں۔ دیکھیں جی واحد نام ہے علی المرتضیٰ کا، جو کائنات میں کہیں بھی لیا جائے لوگ سلام کرتے ہیں، چوک میں لیا جائے، بازار میں لیا جائے، دربار میں لیا جائے، ہر جگہ سلام ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا چلوں، غریب شام کے دربار میں، آپ نے فکرہ سمجھا نہیں، غریب شام علی کے مقابلے والا امیر نہیں ہوتا، امیر فقط ہے علی، کیونکہ امیر وہ ہوتا ہے جس کی کائنات پہ حکومت ہو۔ غریب بندے عارضی حکومتیں لے کر امیر نہیں بن جاتے، حکومت وہ ہوتی ہے جو قیامت تک رہے۔ علی کے بیٹے کی بھی حکومت قیامت تک ہے۔ علی امیر، غریب شام کا دربار تھا، اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں، کوئی بندہ استقبال میں کھڑا نہ ہو،
امام حسن مجتبی داخل ہوئے، باقی بیٹھے رہے، یہ خود کھڑا ہو گئے۔ بھائی بزرگ میرے ساتھ بول رہے ہیں، جوان جگر بھی بولیں۔ زبانیں وہ اچھی لگتی ہیں جو علی کے ذکر میں بولیں۔ سلامت رہیں۔ مولا امام حسن مجتبی نے سب سے پہلے یہ کھڑا ہو گیا، بندہ ساتھ والا کان کے قریب آیا، اس نے کہا ہمیں روکتا رہا ہے، خود کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا کی قسم حسن کے احترام میں نہیں، محمد سمجھ کے کھڑا ہوا، محمد سمجھ کے کھڑا ہوا۔ اس لیے پیر نصیر الدین نے کہا تھا، میرے سنی بھائیوں کے پیر نے، انہوں نے کہا میں معاشر کے میدان میں پہنچا، حسن اور حسین اور مصطفیٰ کھڑے تھے، میں دور کھڑا تھا، انہوں نے شعر کہا تھا، انہوں نے کہا کھولتا نہیں ہے یہ راز، حسن و حسین ہیں کہ مصطفیٰ، یہ راز نہیں کھلتا، مجھے نہیں معلوم ہوتا۔ کھڑے ہو گئے، امام حسن مجتبی نے کہا کیوں بلوایا ہے؟ اس نے کہا کام ہے آپ سے بھی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہنے لگا کام ہے آپ سے اور ایک سوال ہے۔ مولا نے فرمایا پہلے سوال پوچھو، کام بعد میں بتلانا۔ اس نے کہا سوال یہ ہے، یہ سارے بندے علی کو بڑا مانتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ علی ہے کیا؟ یہ علی کا اختیار اتنا بڑا کیوں ہے؟ یہ علی کی کائنات پہ حکومت ہے تو علی کو لوگ مانتے کیوں ہیں؟ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مجتبی نے کہا خدا کی قسم مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ حسن مجتبی یا حسن مجتبی مسکرا کے کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس بات پہ فخر نہیں کہ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں۔ غریب شام نے کہا تیرے باپ کا اختیار بڑا مشہور، تیرے باپ کی عزت بڑی مشہور۔ میرے امام حسن مجتبی نے کہا ہوں میں اپنے وقت کا امام، اختیار وہی رکھتا ہوں جو میرا بابا رکھتا تھا۔ میرے بابا ایک رکعت سے دوسری رکعت تک ختم قرآن کر لیتے تھے، میں بھی ایک رکعت سے دوسری رکعت تک ختم قرآن کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر میں حسن مجتبی امامت والا اختیار استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے باپ کے فضائل پڑھنے لگ جاؤں تو مجھے حسن مجتبی کو بھی کم از کم قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ میں علی بیان نہیں کر سکتا، میں علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، بے شک میں علی کا بیٹا ہوں لیکن علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ کے سامنے حسن مجتبی نے کہا میرا باپ کا باپ تھا ابو طالب، میرے باپ کا باپ نگران مصطفیٰ تھا، میرے باپ کے گھر میں رسول کی بیٹی تھی، میرے باپ کے بیٹے کا نام حسن ہے، میرے باپ کی کائنات پہ حکومت ہے، میرا باپ رازق ہے، میرا باپ رزق تقسیم کرتا ہے، میرا باپ آدم کی توبہ قبول کرواتا ہے، میرا باپ نوح کی کشتی پار لگاتا ہے، سلمان نبی کی حکومت ہے تو میرے باپ کے نام پہ موسیٰ دریا میں میرے باپ کا نام لے کے راستے بناتا ہے، نوح میرے باپ کا نام لے کے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ابراہیم گلزار کے اندر آتش کے اندر آگ میں علی کا نام لے کے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ یہ میرے باپ کے اختیارات ہیں، میں اپنے باپ کے باپ کا تعارف اسی دربار میں کرواتا ہوں، اس کے باپ کا تعارف بھی اسی دربار میں کرواتا ہوں۔ تجھ میں جرت ہے تو میرے کان میں اپنے باپ کا نام بتا۔ سلامت۔ تجھ میں جرت ہے تو میرے کان میں اپنے باپ کا نام بتلا۔ تجھ میں جرت ہی نہیں تو کیسے بتلائے گا؟ تو کس کا ہے؟ میرے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا حب علی الا طاہر الولادہ، پاک مطہر وہ ہے، حلالی وہ ہے جو علی والا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ پھر میرے مولا امام حسن مجتبی نے کہا میری ماں کے احترام میں
رسالت کھڑی ہو جاتی تھی. میری ماں کے احترام میں جبرائیل دروازے تک رک جاتا تھا. میری ماں نے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا, اندر جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی. میرا اللہ اپنی کنیز سے کلام کرنے کے لیے جبرائیل جیسے کمیوں کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. پھر حسن مجتبیٰ فرما رہے تھے, میرے حسن مجتبیٰ نے کہا میری ماں کے گھر میں فرشتے کمی بن کے کام کرتے ہیں, میری ماں کے در پہ فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں. میں اپنی ماں کا تعارف اسی دربار میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بتلا رہا ہوں, تو اپنی ماں کا تعارف میرے کان میں بتلا. یہ ہے امام کا اختیار. میں نے عرض کیا کہ علی آدم کی توبہ قبول کر. ایک فکرہ عرض کرتا چلو جی, میں بذات خود ایک استاد بھی ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بابڑا میں. وہاں پر ایک بچے نے ایک دن نعت پڑھی. جی بالکل, میں بھی وہیں پہ ہوں, وہ ہوں پر ایک علی والا ہزاروں پہ کافی ہوتا ہے. آپ سلامت. میں سکول میں بیٹھا تھا, بچہ آیا, اس نے نعت پڑھی. بچے نے کہا جی سارے نبی تیرے در کے سوالی. میں نے کہا بیٹا شکریہ, تم نے میری مشکل آسان کر دی. ہم کہیں نا کہ آدم کی توبہ علی قبول کرواتا ہے تو تمہیں پڑ جاتی ہے موت. اب تم خود کہہ رہے ہو سارے نبی تیرے در کے سوالی. میں نے کہا محمد کے در کا نام ہے علی. میں نے کہا محمد کے در کا نام ہے علی. آدم کو توبہ قبول کروانی ہے تو علی کا در چاہیے. ملا جامی نے اپنی کتاب میں لکھا جب آدم 300 سال تک روتے رہے, یہ سنیوں کا مولوی تھا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا 300 سال تک آدم روتا رہا, معافی مانگتا رہا. پھر اللہ نے کچھ کلمات سکھائے, وہ کلمات پڑھ کر ان کا واسطہ دے کر آدم نے اپنی توبہ قبول کروائی. ملا جامی سے کسی نے پوچھا مولانا صاحب وہ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا آدم نے کہا تھا باری تعالی بخش دے محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین کے صدقے میں. سلامت رہے مولا, آپ کو سلامت رہے. یا علی یا علی, یہ علی کا اختیار ہے, فقط آدم کی نہیں. نوح کی کشتی پار لگانے والا بھی علی. کوہ کاف کے اندر سے نوح والی کشتی کے ٹکڑے ملے, ایک لکڑی ملی, اس پر لکھا ہوا تھا ناد علی جن مظہر الحجات. یہ رشیا کے سائنسدانوں نے وہ تختی ڈھونڈی ہے, کوہ کاف کے اندر سے ملی ہے. جا کے پڑھ لیں, اوم نامی رسالہ ہے, اس کے اندر انگریزوں نے تحقیق کر کے علی کو مان لیا ہے. کیسا مسلمان ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ رابرٹ ہوک ایک سائنسدان ہے, اس نے کتاب لکھی علی المرتضیٰ پہ. اس نے کہا کہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت علی ہے. اس سے کسی نے پوچھا تو نے علی کو عظیم شخصیت کیوں کہا؟ اس نے کہا میں حیران ہوں, علی جو کہتا ہے وہی سچ ہوتا ہے, علی جس کا انکار کر دیتا ہے وہی جھوٹ ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی. علی کہتا ہے آدم میری آنکھوں کے سامنے بنا, میں حیران ہوتا ہوں. علی کہتا ہے نوح کی کشتی میں نے پار لگائی, میں حیران ہوتا ہوں. علی کہتا ہے سلمان کی طاقت مجھ سے تھی, میں حیران ہوتا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کائنات علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی. ہم آخری واقعہ میرے استاد محترم تشریف فرما ہے, ان کی اجازت سے آخری فکرہ پڑھ کے 2 فکرے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں علی کا اختیار بتلا رہا تھا. سلمان نبی اتنی طاقت رکھتا تھا, اتنی طاقت رکھتا تھا, چرندوں کی زبان سمجھ لینی, پرندوں کی زبان سمجھ لینی, مردوں کو زندہ کر لینا, زندوں کو مردہ کر دینا, جنات پہ حکومت, انسانوں پہ حکومت, کائنات کی ہر چیز پہ اللہ نے سلمان کو حکومت دی تھی. سلمان بیٹا تھا داؤد نبی کا,
اختیار پوری دنیا پہ تھا سلمان نبی کا، لیکن خدا کی قسم تاریخ کی کتاب مشتاق الانوار کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلمان نبی ایک انگوٹھی پہنتے تھے، اس انگوٹھی کا نام تھا سلمانی انگوٹھی۔ جیسے ہی انگوٹھی پہنتے تھے سلمان کی طاقت بڑھ جاتی تھی، پرندوں کی زبان سمجھنے لگ جاتا تھا، چرندوں کی زبان سمجھنے لگ جاتا تھا، پوری کائنات پہ حکم دینے لگ جاتا تھا، بادلوں پہ حکومت بن جاتی تھی، زمین پہ حکومت بن جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر لیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی انگوٹھی اتارتا تھا سلمان نہیں رہتا تھا۔ فکرہ سمجھنا مومنین و حضرات، سلمان نے انگوٹھی اتاری، سلمان نہ رہا۔ پوچھو مولویوں سے اس انگوٹھی پر لکھا ہوا کیا تھا؟ خدا کی قسم، اس ممبر کی قسم، علی المرتضیٰ کی قسم، اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا جناب علی المرتضیٰ کا نام۔ مسلمان نے علی والے نام والی انگوٹھی پہنی، سلمان بن گیا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب علی والی انگوٹھی کے بغیر سلمان نہیں رہتا تو پھر علی کے بغیر مسلمان کیسے؟ یار بڑا پھیکا نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ یہاں نہیں وہاں بڑا کام آنا، یہاں نہ صحیح وہاں کام آنا۔ آپ کو اس نعرے کی اہمیت بتلا کے اجازت۔ رحمت للعالمین کا مجمع تھا، اصحاب تشریف فرما تھے، رسول کائنات فرما رہے تھے جنت، پھر اس کے سامنے نا 50,000 کنویں ہیں، ہر کنویں کی گہرائی اتنی ہے اگر کوئی اس میں گر جائے تو 50,000 سال تک گرتا رہے گا۔ صحابہ کی اوہ نکل گئی، انہاں کہ جی مر گئے اسے پتہ سا تو کوئی نہ بہنا، 50,000 سال گرتے ہوئے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، مستند حدیث ہے۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں بتلاتے؟ یہ بتلا دیتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے علی کرنا واجب ہے، علی کرنا واجب ہے۔ ہم نے تو سیکھا ہے مصطفیٰ سے۔ رحمت للعالمین نے کہا تم پریشان نہ ہونا، وہ 50,000 کنویں ہیں، 50,000 سال تک کوئی ان میں گر جائے تو گرتا رہے گا، ان کی گہرائی اتنی ہے۔ صحابہ کے رنگ اڑ گئے، چہرہ پریشان ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا تم پریشان نہ ہونا، جب بھی کنویں سامنے آئے تم میرے وسیع، میرے خلیفہ، میرے بھائی علی کا نعرہ لگانا اور پار ہو جانا۔ اللہ ہمیں علی والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے علی نے کہا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، امام مبین کا اصل مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت رہا تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو تکلیف دوں گا۔ مصائب کے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے اندر 3 ماؤں کی میرے پیارے استاد محترم میرے فکر کی تائید فرمائیں گے، 3 ماؤں کی حسرت ادھوری رہ گئی تھی۔ پہلی ماں کی حسرت عجیب تھی، ایک ماں کی حسرت تھی کہ وہ اکبر کی اولاد دیکھتی، دوسری ماں کی حسرت تھی وہ قاسم کی جوانی دیکھتی۔ لیکن قربان جاؤں رباب پہ جس کی یہ دونوں حسرتیں ادھوری رہ گئی، نہ اصغر کی جوانی دیکھ سکی، نہ اصغر کی شادی دیکھ سکی، رو رو کے کہتی تھی میری قربانی بڑی چھوٹی ہے، میں سید زادی نہیں ہوں، حسین میری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا، حسین پاس آئے، ماں نے تیار کر کے اصغر کو حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ حسین قوم اشقیاء کے سامنے گئے، قوم مسکرا کے کہنے لگی، تانا دے کے کہتی ہے دیکھو نا حسین قرآن لا رہا ہے۔ حسین کہتا ہے قرآن لانا میرا نہیں تم جیسوں کا کام ہے، میں ناطق کے قرآن لے کے آ رہا ہوں، میرا بچہ پیاسا ہے، یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس کی پوری زندگی سفر میں گزری۔ حسین کہتے ایک قطرہ پانی کا دے دو، میرے اصغر کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ ظالم کہتے ہیں بہانہ اپنا ہے، بچے کا نام لے کر خود پانی پینا چاہتا ہے۔ حسین رونے لگے، کربلا کی گرم زمین پہ اصغر کو سلایا۔ منظر سمجھنا، یہی منظر خیمے میں رباب دیکھ رہی
رہی تھی، رو کے کہتی حسین کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا اصغر بڑا صغیر ہے، میرے اصغر کا نرم بدن ہے۔ کربلا کی گرم زمین پہ حسین نے اپنے بیٹے کو سلایا۔ ان ظالموں نے کہا یہ بھی اپنے وقت کا علی ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، یہ معجزہ دکھائے ہم پانی دیں گے۔ اصغر کے لب ہلے، اصغر کی زبان سے پہلے الفاظ نکلے، بابا میں پیاسا ہوں۔ یا خیمے میں رباب نے آواز دی، اصغر اونچا بول، ماں کی بڑی حسرت تھی تیری زبان سے پہلا لفظ اماں سنے، آج ماں اتنی غریب ہو گئی تیری زبان سے پیاس سن رہی ہے، کاش رباب کا اپنا وطن ہوتا تیری پیاس بجھا دیتی۔ میری اپنی قسمت ہے، میری جھولی میں ایک پھول تھا، ایک کلی تھی، پھول کا نام اصغر تھا، کلی سکینہ تھی، تو کربلا میں سو جائے گا، سکینہ شام چلی جائے گی۔ رباب روتی رہی، ظالم اٹھا ارملا کے پاس آیا، ٹھوکر مار کے کہتا ہے تجھے سونا یاد ہے، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا حسین کا چھوٹا سا بیٹا کلام کر رہا ہے، فوج میں بغاوت ہو گئی، اس نے آخری تیر اٹھایا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کربلا میں 3 تیر اس نے استعمال کیے تھے۔ پہلا تیر اس نے چلایا تھا جو عباس کی آنکھ میں لگا تھا، اور عباس نے کہا تھا حسین قریب آ، تیرے بھائی کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ دوسرا تیر اس نے حسین کی پیشانی میں مارا تھا۔ تیسرا تیر اس نے وہ اٹھایا جو عرب کے وحشی درندے گھوڑوں پہ استعمال کرتے تھے، کہ عرب کے وحشیوں نے قسم کھائی ہوئی تھی ہم یہ تیر کسی عام انسان پہ استعمال نہیں کریں گے۔ قسمت رباب کے علی اصغر کی، تیر کا نام تھا سہے شعبہ، یہ مدھانی کی شکل کا تیر ہوتا تھا، بڑے سے بڑا بہادر بھی اسے کھڑے ہو کر نہیں چلا سکتا تھا، اسے چلانے کے لیے گھٹنا ٹیکنا پڑتا تھا۔ اس نے گھٹنا ٹیکا، رباب نے چادر اتاری، رو کے کہتی ہے زینب میں غریب ہو گئی، زینب دیکھنا میرے اصغر پہ آج حیوانوں والا تیر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ذکر اور پڑھنا چاہتا ہوں، حیوانوں والا تیر استعمال کر رہے ہیں۔ رباب جلدی گئی، صندوق کھولا، تیر کمان نکالی، زینب نے رباب کا بازو پکڑ لیا، رو کے کہتی ہے بھابھی جنگ نہیں کرنی، اگر جنگ کرنی ہوتی تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، ہمارا پردہ زیادہ قیمتی ہے۔ رباب جنگ نہیں کرنی۔ آغا نسیم عباس فرمایا کرتے تھے اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گر گیا، سمر تانا دے کے کہتا ہے اتنا بہادر تیر انداز ہے، آج بچے پہ تیر نہیں چل رہا۔ یہ کہتا ہے ظالم حیا کر، نہ جانے خیمے میں کون کھڑی ہے، جب بھی تیر چلانے لگتا ہوں رو کے کہتی ہے اپنے تیر کا وزن دیکھ، میرا صغیر دیکھ۔ آغا نسیم عباس فرمایا کرتے تھے اصغر واحد شہید تھا جسے یہ معلوم ہی نہ تھا تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ تیر چل گیا، فکر آغا نسیم عباس کا ہے، وہی فرمایا کرتے تھے تیر چلا، حسین کے بازو نے تیر کو روکا، خدا کی قسم اگر حسین کا ہاتھ زخمی نہ ہوتا، جہاں جہاں تیر جاتا رباب کا صغیر جاتا۔ قسمت رباب کی اپنی، اصغر شہید ہو گئے، باپ نے قبر بنائی، شریعت کے بانی نے بیٹے کی قبر بنائی، یا پاس جبرائیل آئے عباس کی شکل بنا کے حسین کو کہتا ہے حسین تو بانی شریعت ہے، باپ بیٹوں کی قبریں نہیں بنایا کرتے۔ حسین رو کے کہتے ہیں عباس کی شکل نہ بن، میری زینب باہر آ جائے گی۔ اصغر کو دفن کر دیا۔ ایک سلام حسین کا پڑھنا چاہتا ہوں، حسین نے آخری وقت میں ایک سلام پڑھا تھا۔ حسین فرماتے ہیں یا قوم اما تنظرنی اما یتلذا، تم جانتے نہیں میرے معصوم بیٹے کو یتلذا کیا گیا۔ جب میں نے پہلی دفعہ یتلذا کا مفہوم پڑھا یقین جانو میری آنکھیں برس پڑی۔ یتلذا کا مفہوم سمجھا کر آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ یتلذا کا مطلب ہوتا ہے 3 طرح سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو بھی ذبح کرنا ہو تو 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے چھری کے ساتھ ذبح کرنا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے نہر کرنا جس میں دور سے نیزے چلائے جاتے تھے، اونٹوں کا نہر کیا جاتا تھا، تیسرا طریقہ ہوتا ہے مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دینا، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی تھی۔ حسین رو کے کہہ رہے تھے ہائے غربت، ہائے غریبی، میرے
میرے کم سن بچے کو تینوں طریقوں سے قتل کیا گیا، پہلے تیر مارا گیا، پھر پانی کے بغیر رکھا گیا، میرا اصغر تڑپتا رہا، پھر تیر مار کر رباب کی جھولی برباد کی گئی، پھر اس کے بعد قوم نے بس نہیں کی، حسین نے تعویذ اصغر کو دفن کیا، یا شمر نے 40 نیزہ سوار بھیجے، نیزے مارتے رہے، رباب دعا کرتی رہی، اللہ آج اصغر نہ ملے، آج اصغر نہ ملے، نیزہ مارتے رہے، یا رباب کی دعا قبول ہو گئی، اصغر باہر آ گیا، رباب کے سامنے شمر نے اصغر کا سر تن سے جدا کیا، رو کے کہتی تھی قسمت اصغر میری، باپ کے سینے پہ اصغر کا داڑ آیا، یا شام غریبہ کی رات تمہارا کوئی پتھر کا جگر نہیں۔ کتاب بحر المصائب مقتل مجلسی، علامہ مجلسی لکھا ہوا فکرہ ہے، وہ بتاتے ہیں اصغر کی کوئی قبر نہ تھی، شام غریبہ کی رات کو جب گھوڑے دوڑے اصغر حسین کے سینے پہ دفن ہو گیا۔